تو کتاب کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289 کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو ان افراد کی ولایت کو منوایا گیا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہ افراد کون ہیں؟ پانچویں سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ ان افراد کی شناسائی کرنا ضروری تھا، تو پروردگار نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے ان افراد کو بھی واضح کر دیں، جیسے آپ نے نماز کا حکم واضح کیا ہے، روزے کا واضح کیا ہے، حج اور زکوٰۃ کا واضح کیا ہے، اسی طریقے سے پریکٹیکلی بتائیں کہ وہ کون سا شخص ہے۔ جب یہ حکم پیغمبر اکرم پر نازل ہوا تو پیغمبر کا سینہ، روایت کہتی ہے کہ سینہ تنگ ہو گیا اور پریشان ہو گئے، اور پریشان اپنے لیے نہیں، اپنے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پریشان ہوئے کہ کہیں وہ دوبارہ سے اپنے سابقہ دین پر نہ لوٹ آئیں۔ تو پھر پروردگار کی طرف سے پیغمبر کو حوصلہ دینے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، آپ وہ حکم پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے ہی سے آپ کے رب نے نازل کیا تھا، اور اگر آپ نے وہ حکم نہ پہنچایا تو کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو پھر پیغمبر اکرم کو ایک حوصلہ ملا، اور پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے مقام پر لوگوں کو نماز جماعت کے لیے جمع کیا، اور یہ حکم دیا کہ اس پیغام کو حاضرین غائبین تک پہنچا دے۔ اور وہ کون سا اعلان تھا جو ہمارا بچہ جانتا ہے؟ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے 8ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 289 پر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جس کا پورا اختتام اسی جملے پر ہوتا ہے کہ بخن بخن یبن ابی طالب، کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند کہ آپ میرے بھی مولا بن گئے ہیں اور تمام مسلمانوں کے اور تمام مومنین کے مولا بن گئے۔ تو آج بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں کس کی بندگی کرنی چاہیے؟ اور یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار کی، اس کے رسول کی، مولا کائنات کی اور باقی ائمہ کی پیروی ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی ہمیں لیڈر کی ضرورت، لیڈر کے بغیر قوم نامکمل رہتی ہے، اس لیے آج کے زمانے کا بھی کوئی حاکم اور رہنما چاہیے۔ مولانا متقیہ نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا بد للناس، کہ ضروری ہے انسانوں کے لیے کہ کوئی ان میں امیر ہو، چاہے وہ بر ہو یا فاجر ہو، کوئی امیر کا ہونا، کسی امام کا، کسی رہبر کا ہونا ضروری ہے، اور رہبر ایسا ہو کہ جو پوری امت کو چلانے والا ہو۔ یقیناً ممکن ہے کہ رہبر کا انتخاب کرنے کے بعد ہمیں نا امیدی بھی پیدا ہو جائے، مایوسی پیدا ہو جائے، لیکن بہرحال ہمیں یہ ڈیسیژن لینا ہوگا کہ آج ہمارے قوم کو چلانے والا رہنما کون۔ اسی طریقے سے ظاہراً امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ لا یصلح الناس الا امام عادل و امام فاجر، کہ لوگوں کے امور مینج نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ان کا کوئی رہنما نہ ہو، چاہے وہ رہنما فاجر ہو یا رہنما امام عادل ہو، لیکن بہرحال کسی رہنما کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسان اس کے پیچھے جائے۔ اور ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا رہنما اتنا مجتہد، اتنا خدا شناس، اتنا دنیا شناس، اتنا دشمن شناس، اتنا مجاہد، اتنا مدبر، اتنا مدیر ہو کہ وہ ہماری قوم کو صحیح سمت کی طرف لے جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔